بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو میں راستے میں آنے والی ٹائر ورک شاپ پر رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا ٹائرز کو پنچر لگانے کے لیے موجود تھا۔ مجھ سے پہلے ایک ہی بندہ وہاں موجود تھا جس کی کار کا پنچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے اتر کر باہر کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنچر کی دکان کا بوڑھا مالک وہاں پہلے سے بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہوئی اور بے تکلفی سے کہا، واہ انکل، مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں بھی ایک سوٹا لگا لوں؟ وہ ہنس کر بولا، ست بسم اللہ۔ اس نے حقے کی نے مجھے تھما دی اور میں نے پہلا ہی کش لگایا تھا، کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ پتر جی، حقہ پینا مردوں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے۔ حقے کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل؟ میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ واقعی پہلے والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں پتر جی؟ وہ کم از کم 80 سال کے اوپر تھا۔ گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کسرتی، تہمت پہنا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک لفظ بولتا، اللہ دی شان دیکھو۔ لگتا تھا یہ اس کا تقیہ کلام تھا۔ اس سے بے تکلفی شروع ہو گئی اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگے، دیسی لوگوں کی دیسی باتیں۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنا دیا، انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ واقعہ اس کی زبانی ہی سنیں۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، سمجھ لو 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ رب دی شانہ دیکھو، میرے دادے کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے ذمہ داروں نے اپنی زمین پر ایک کنواں کھودنے کے لیے مزدور بلائے، جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کی ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا، منظور مٹی نیچے دب گیا ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن کافی کھدائی کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید انہیں مغالطہ ہو گیا ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو۔ اس لیے انہوں نے مٹی دوبارہ کنویں میں ڈال کر اس کو بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا، نہ اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا تاکہ کوئی اس میں انجانے سے گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25-30 سال بعد ذمہ دار فوت ہوا تو اس کی اولاد نے کافی ساری زمینیں بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی اور انہیں بھی ایک کنویں کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے جس جگہ کنواں کھودنا شروع کیا، یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا اور ایک سانحہ رونما ہوا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا، تو وہ حیران ہوئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسی؟ دوسرے مزدور بھی پریشان ہوئے۔ مالکان کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں میں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے یہ دھوتی اگر کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر کبھی پہلے کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے ہاتھوں سے اور بیلچوں سے انتہائی احتیاط سے کھدائی جاری رکھی تو کنویں کی ایک جانب اچانک چھوٹی سی کھو نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک بڑھی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی جن بھوت ہوگا،
لیکن مالکان نے مزدوروں کے ساتھ مل کر جب اس انسان کو ہاتھ لگایا، اس کے بدن کا پورا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس نے کسمسا کر اتنے سارے انسانوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سیانے نے انہیں مشورہ دیا اس کو روئی میں لپیٹ دیں، کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہ جانے کب سے وہاں پڑا تھا۔ اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا۔ روئی پر دودھ لگا کر اس کو چٹایا جاتا رہا۔ 10 دن بعد جب وہ انسان کافی ہوش میں آ گیا تو اس نے انکشاف کیا۔ اس جگہ کنواں کھودتے ہوئے مٹی کے تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے پوچھا گیا تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ایسا واقعہ ہوا تھا اور منظور حسین نامی ایک مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال تھا۔ اس شخص نے سنا تو کہا، میں ہی منظور حسین ہوں۔ بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی رزق پہنچا دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنے سالوں تک منو مٹی تلے دبا رہا، لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے کہ میں کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہا، نہ مجھے وقت گزرنے کا علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی ہے اور اپنے تھن میرے سامنے کرتی ہے۔ میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔ وہ دن میں ایک بار ہی آتی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ وہ آج اس سونے نے پھر مجھے اس دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد منظور حسین 10 سال مزید زندہ رہا اور فوت ہو گیا۔ اس واقعے کو بیتے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ سونے کی یاد دلاتا ہے۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی نیو سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔